السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورس اینڈ لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ ٹارگیٹ پورا کر لیں، میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا، اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے، بہت ایزی ہے۔ دل میں تکلیف کی ایسی لہر سی اٹھی تھی جسے وہ لفظوں میں بیان تک نہیں کر پا رہی تھی۔ بس اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو اس بات کی گواہی تھے کہ وہ اس وقت اذیتوں کی انتہا پر تھی۔ ذیحال کی نگاہیں اسی پر ٹکی تھیں جب اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھرتے دیکھ ذیحال ایک دم سے سیدھا ہو گیا۔ گل نہیں، اس کا دل گل کو روتے دیکھ مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگائے، اس کا سر نرم ہاتھوں سے تھپکنے لگا۔ اس وقت وہ گل کی آنکھوں میں نمی تک برداشت کرنے کا اہل نہیں تھا، اور پھر وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی آواز میں ایسی تڑپ تھی جسے محسوس کرتے ذیحال کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ بے بسی کے آخری مقام پر پہنچتا ضبط سے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ گیا۔ گل کی اب ہچکیاں سی بندھ چکی تھی۔ جتنی تکلیف اس معصوم نے برداشت کی تھی، ان کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو پھر اس موت کے کنویں سے نکل کر آئی تھی۔ گل، تمہارے آنسو تکلیف دے رہے ہیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ بھی اس کے ساتھ مل کر رونے لگتا، لیکن خود پر وہ کمال ضبط مہارت رکھتا تھا۔ وہ وہ بہت بہت برا تھا زی، اب ہم کو مارتا تھا۔ وہ کس تڑپ سے اپنی آپ بیتی آج اسے بتانے لگی تھی۔ ابھی تو وہ شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور پہلے ہی ذیحال کا دل اس کی بات پر کانپ کر رہ گیا۔ ہم کو بھوکا رکھتا تھا۔ ہم رو کر اسے کھانا مانگتا تو وہ ہم کو کسی چیز سے مارنے لگتا۔ اس کی رو رو کر ہچکیاں سی بندھ چکی تھی۔ یہ تو بہت چھوٹی بات تھی ان باتوں کے آگے، جب وہ اسے بالوں سے دبوچتا تھا، گرم سلاخوں سے اس کے مرمری سے بدن پر اپنی وحشت کی چھاپ چھوڑتا تھا۔ کوئی ان زخموں کو بھی تو دیکھتا جو شاید ساری زندگی اب بھرنے والے نہیں تھے۔ وہ جب ان کو دیکھتی، اسے وہ درندہ یاد آتا۔ اس نے ایک معصوم کو پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا۔
اسی وقت زحال کی نظر تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی زمل پر گئی۔ یقیناً وہ گل کی اتنی درد بھری باتیں سن چکی تھی، تبھی اس کی آنکھوں سے گرم سیال خاموشی سے بہہ نکلا تھا۔ زحال اس کا سر سہلاتے، چہرے کا رخ موڑ کر اپنے حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا واپس اندر دھکیلتے اپنے کپکپاتے ہونٹ کو دانتوں میں دبا گیا۔ اس کا لب دانتوں تلے دبے دیکھ زمل کا دل کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ ضبط کی آخری انتہا پر تھا، اور کتنا زندگی اسے آزمانا چاہتی تھی، کتنا۔ وہ شاید قبر میں جا لیٹتا، تب بھی اسے بخشش نہ ملتی۔ اس کی بہن نے اتنے سال اس کی وجہ سے اتنی جان لیوا تکلیفیں برداشت کی، صرف اس کی وجہ سے۔ بے گناہ تو وہ بھی تھا، الزام تو اس پر بھی لگا تھا، لیکن جھوٹا۔ آج اس الزام کا کیا، ان لوگوں کا کیا جنہوں نے وہ الزام لگایا تھا؟ ان کو جتنی بھی وہ دردناک موت دے دیتا، لیکن اپنی بہن کی زندگی سے ان گزرے اذیت ناک سالوں کو نکال تو نہیں سکتا تھا نا۔ ہم سب کو بلاتا تھا، کوئی نہیں آیا جی، کوئی بھی نہیں۔ اس کی معصوم آنکھوں کے سامنے وہ اندھیری رات اور اس میں ملنے والی دردناک تکلیفیں اس وقت صرف یاد کرنے سے بھی اس کی روح کو نوچ رہی تھی۔ کسی کانٹوں بھری چھال پر باریک کپڑا پھینک کر بے دردی سے کھینچ لینے کے مانند۔ کبھی کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا گل کیسی ہے، زندہ بچی بھی ہے یا نہیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ چیخنے لگتی زور زور سے، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوا زخم اسے اس بات کی قطعی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس وقت زحال کے سینے سے لگی بری طرح سے لرزتی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ مجھ پر سانپ چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی آواز، اس کا رونا زحال کا دل چیر کر رکھ گیا تھا۔ وہ پوری شدت سے گل کو اپنے سینے میں زور سے کھینچ گیا اور خود بھی اس کے کندھے پر سر رکھے اذیتوں کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اس کا دل عنْ قریب پھٹنے کو تھا۔ روح کسی نے بے دردی سے کھینچ لی تھی۔ مجھے معاف کر دو گل، میری وجہ سے سب ہوا، میری وجہ سے۔ اس کے رونے پر فاصلے پر کھڑی زمل بری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔
دل تکلیف کے باعث بند ہونے کے قریب تھا۔ وہ تڑپ کر بھاگتی، ان دونوں تک آتی، زحال کا ہاتھ تھام گئی۔ میری وجہ سے ہوا سب، کاش میں تمہیں اپنے ساتھ لے آتا، کاش۔ آج اس کے کاش میں دلوں کو تڑپا دینے والا احساس تھا۔ زحال کے سینے سے لگتے گل کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑے مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کس منہ سے اپنی بہن کو چپ کرواتا؟ یہ رونا اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ کچھ درد ان آنسوؤں کے ذریعے نکل جاتے۔ حبی جمل اسے روتے دیکھ دھیرے سے پکارنے لگی۔ جب اس کی بھیگی آواز پر زحال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بھی رو رہی تھی۔ اس کا رونا زحال خان آفندی کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے، اس کا ہاتھ دبا کر سر کو نفی میں جنبش دیتے رونے سے منع کرنے لگا، اور گل کو بھی خود سے الگ کرتے اس کے بہتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کیے۔ اس کے منہ سے پھر بھی وقتاً فوقتاً سبکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ بس اب رونا نہیں، اوکے؟ تمہارا جی ہے نا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ تڑپ کر گل کا ہاتھ اپنے مضبوط مردانہ ہاتھوں میں تھام گیا۔ جتنے لمحے تم نے اذیت میں گزارے ہیں، ان سے کئی زیادہ بڑھ کر میں ان کو اس تکلیف سے دوچار کروں گا۔ اتنی آسان موت نہیں آنے دوں گا ان کو۔ میرا وعدہ ہے تم سے گل، تمہارے زی کا وعدہ ہے۔ یہ لفظ نہیں تھے، یہ زندگی تھی۔ زرتشم نوشہروال خان کی اسے ملی تکلیفیں تو ختم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اپنے مجرم کو اس سے زیادہ درد میں مبتلا دیکھ ان اذیتوں کا اثر کچھ حد تک کم ہو سکتا تھا۔ تم ہم کو ادھر جانے نہیں دے گا نا؟ اس کی اس بات پر زحال کے چہرے پر قرب کا سایہ سا لہرا گیا۔ وہ آج بھی ڈری ہوئی تھی کہ کوئی اسے پھر سے اسی دلدل میں نہ دھکیل دے۔ کبھی نہیں۔ زحال تڑپ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ میں ایسا سب کا حال کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر چھو بھی نہیں پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں اترا خون اس بات کی گواہی تھا کہ اب ہر مجرم کٹہرے میں لایا جائے گا، پھر چاہے ان میں اس کا باپ ہی کیوں نہ شامل ہو۔ اسی وقت وہ تینوں بھائی بھی وہیں آ گئے تھے۔ جب اس منظر کو دیکھ ان کے دل دھک سے رکے۔ یاقوت پامیر تو ایک ہی جست میں آگے آ گئے تھے۔
لیکن برلاس پھر قدم نہیں بڑھا سکا۔ وہ اس منظر سے خوف زدہ ہوتا تھا۔ زمل زحال کے کہنے پر گل کو اندر لے گئی تھی۔ اس وقت اسے سخت آرام کی ضرورت تھی۔ لان میں وہ چاروں شل ساک بیٹھے تھے۔ زحال کی نگاہیں لان میں جھلملاتی ہری گھاس پر ٹکی تھی۔ وحاج کو زندہ کیوں رکھا ہے اب تک؟ اجازت دے، ایک بار ایسا حال کریں گے اس کا پوری دنیا دیکھے گی۔ یاقوت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر وحاج خان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ زحال پھر بھی خاموش رہا۔ اس کی آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ تھیں۔ نظروں کے سامنے گل کا وہ رویا رویا سا چہرہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ کانوں میں اب تک اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ کوئی نہیں آیا مجھے بچانے۔ وہ مجھے مارتا تھا۔ اس کے الفاظ بڑا منٹ کیا ہے؟ اس وقت ہتھوڑے کی طرح زحال کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ ضبط سے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھیجے، اپنا سر پیچھے کرسی پر ڈھلکاتے آنکھیں زور سے میچ گیا۔ وہ تینوں اسے ہی یکٹک دیکھ رہے تھے۔ تکلیف جب بھی زحال کو ملتی تھی وہ اسی تک محدود نہیں رہتی تھی۔ اس کے یہ 3 بچے بھی اسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ پامیر نے ذرا سا آگے کھسکتے اس کے ہاتھ کی بند مٹھی پر اپنا ہاتھ رکھا اور قرب بھری نگاہوں سے زحال کے چہرے کی جانب دیکھا۔ گل بہن ہے ہماری، اسے تکلیف پہنچانے والا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اجازت دے، ایک بار، صرف ایک بار۔ اس کی آواز دھیمی وحشت سے لبریز تھی۔ زحال کی بھاری پلکیں دھیرے سے کھلیں اور نگاہ سیدھی آسمان میں گئی۔ صاف شفاف بادلوں سے پاک خوبصورت نیلا آسمان جس میں سورج کی کرنیں بکھری اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ لیکن جب انسان کے اندر سب کچھ تباہ ہو رہا ہو تب باہر کے خوبصورت نظارے بھی اس پر کچھ اثر نہیں کرتے۔ اسے جتنا ہو سکے کھلاؤ پلاؤ۔ اس کی بات پر یاقوت اور پامیر ٹرانس کی سی کیفیت میں سیدھے ہو بیٹھتے چلے گئے۔ البتہ برلاس زحال کے کندھے پر سر ٹکائے خاموش بیٹھا رقص کرتے پودوں کو دیکھتا رہا۔
گل لاؤنج میں رکھے لگژری صوفوں پر، سامنے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی، سوچوں میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ لگ رہا تھا کہ وہ کسی اچھی یاد کو یاد نہیں کر رہی۔ مشی سامنے ہی کھانے کی میز والی کرسی پر بیٹھی بچوں کو فروٹس کاٹ کاٹ کر دے رہی تھی، ساتھ ان کی نگاہیں بھی زرتشم پر ٹکی تھیں۔ تبھی زامل اور زالے کے گندے کپڑے لے کر آئی۔ تم کالج نہیں گئی؟ کومل ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے اسی وقت کچن سے باہر نکلی تھی۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ مرجھائے سے انداز میں بولتی ملازمہ کو لانڈری سمجھانے لگی۔ عائرہ عبدالباری کے ساتھ دھیمی دھیمی سی گپ شپ کرتی اسے ہنسا رہی تھی، جب اس نے بھی سب کو زرتشم کی جانب متوجہ پا کر اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں دھماکے سے زالے زامل آئے۔ وہ اٹھ کر ان دونوں کے پاس گئی اور نیچے فرش پر بیٹھ کر ان کے چھوٹے چھوٹے کانوں میں نہ جانے کیا کیا کہنے لگی، جس پر وہ تینوں تعجب نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عائرہ چاچی کی بات سنتے زامل کی بٹن سی آنکھوں میں شرارت ابھرنے لگی۔ زالے بھی یکدم سے خوش ہو گئی۔ وہ دونوں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں سیب کا کتلا لیے زرتشم کے پاس دوڑے آئے۔ "دو ایپل یمی یمی"، گل ایپل بہت مزے کا ہے۔ زامل اپنا ایپل گل کی جانب بڑھا کر پیشکش کرنے لگا، جس پر وہ اس کیوٹ سے بچے کو دیکھنے لگی جو اپنے تا کی طرح کسی کو اپنے سر کا بال نہ دے، اور وہ آج اپنا پھل اسے دے رہا تھا۔ بوبو کھوٹ کھوٹ، پھوپھو کیوٹ کیوٹ ہے۔ زالے اپنے چہرے کے کیوٹ سے زاویے بناتی گل کی تعریف کرنے لگی، لیکن اس کے منہ سے بوبو لفظ سنتے ہی گل کی آنکھیں تیزی سے نمکین پانی سے بھر گئی۔ دل جیسے ڈوب سا گیا تھا۔ وہ جھک کر زالے زامل کو پیار کرنے لگی۔ یہ دونوں اسے اس ایک دن میں جہاز سے بڑھ کر عزیز ہو گئے تھے۔ اس کے بھائی کا خون تھے نا، کشش قدرتی پیدا ہو گئی تھی۔ بوبو آو یو، پھوپھو لو یو۔ زالے جیسے اپنے باپ کو لو یو کہتی تھی، ویسے ہی گل کو بھی بولنے لگی، جس کی اسے سمجھ نہیں آئی۔ یہ لو یو بول رہی ہے، کومل اسے الجھتے دیکھ بتانے لگی، جس پر گل کی آنکھیں بے اختیار پھیلیں۔ وہ پوری 2 سال کی بھی نہیں تھی اور سمجھداری ابھی سے اتنی آ گئی تھی۔ لو یو
2 گل چہک کر اسے جواب دیتی اپنے ساتھ لگا گئی، کون سا دکھ، کہاں کا دکھ، اب تو جیسے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ زندگی بہت حسین ہو گئی تھی ان بچوں کی موجودگی سے۔ نہ می آو یو، نہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ زامل کو جھٹ سے اپنی گل کے عمل پر جیلسی محسوس ہوئی۔ یہ دیکھو جل ککڑ باپ کی جل ککڑی اولاد۔ زمل کو اپنے بیٹے کی اس حرکت پر اس کا باپ ہی یاد آیا تھا۔ اس کے زحال کو یوں بے وجہ گھسیٹنے پر وہ تینوں بے اختیار ہنس پڑی۔ گل ان کے بیچ ان کو ہنستے دیکھ خود بھی مسکرا دی۔ گل یہ بہت جلاد ہے، آپ کے ذی کو بہت تنگ کرتی ہے۔ مشی نے جان بوجھ کر اس کی شکایت لگائی، لیکن وہ بھول رہی تھی گل کا نند والا رشتہ صرف زمل کے ساتھ نہیں، باقی تینوں کے ساتھ بھی ویسا ہی تھا۔ کون تنگ کرتا ہے مجھے؟ زحال اسی وقت باہر سے آیا تھا۔ اس کے پیچھے ڈاکٹر برہان بھی تھے، جو اپنے وقت پر زرتشم کا ٹریٹمنٹ کرنے آئے تھے۔ بابا مشمہ شہد، زامل نے جھٹ سے اپنے باپ کو بتایا، جس پر مشی کی شہد رنگ آنکھیں یک دم سے پھٹی۔ یہ جھوٹا ہے لالا، 2 فٹ کا فتنہ۔ مشی تڑپ ہی تو اٹھی تھی، زحال کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہ می جامی، نہیں میں زامی ہوں۔ وہ خود کو فتنہ بولنے پر جھٹ سے بتانے لگا کہ وہ زامل ہے، فتنہ اس کا نام نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کے تیز دماغ پر زحال مسکرا کر اسے اپنی گود میں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ وہیں دوسری جانب اپنے سینئر کو دیکھ کومل جھٹ سے انسان بنتی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کومل جاؤ گل کا چیک اپ کروا لو، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں یہیں ہوں۔ زحال کے شائستگی سے بولنے پر کومل سر کو جنبش دیتی گل کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ ڈاکٹر برہان بھی اپنا بیگ لیے ان کے پیچھے پیچھے ہی چلے گئے تھے۔ زحال ان کو دیکھتا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتے تھے گھر کی کسی عورت کی طرف غلطی سے بھی اپنی نگاہ نہیں جانے دیتے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھتے۔ لالا آئرہ، چلو ہم اپنا کام کریں، کتنی دیر ہو گئی، گل کے لیے سوپ بھی بنانا تھا۔ مشی کو جیسے ہی یاد آیا کہ گل کے چیک اپ کے بعد اسے سوپ دینا ہے تاکہ وہ دوائیں لے سکے، وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ریسٹ کریں مشی، میں بنا دوں گی۔ وہ اس کے تیسرے مہینے کو خاص طور پر ذہن میں رکھتی احتیاط سے بولی۔ یہ دن مشی کی کیئر کے زیادہ تھے، لیکن وہ اچھل کود سے باز ہی نہیں آتی تھی۔ نہیں، مل کر لیں گے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتی
اٹھ کھڑی ہوئی۔ نند کی دہشت کیسی ہوتی ہے وہ اب ان چاروں کو دیکھ پتہ چل رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ہاتھوں کے ہلچل کی آواز تھی۔ ڈاکٹر برہان گل کے ہاتھ پر بی پی بیلٹ باندھتے اس کا بی پی چیک کر رہے تھے، لیکن نگاہیں یک ٹک زرتشم کے چہرے پر ہی ٹکی تھی، جو خفا خفا سی چہرے کا رخ موڑے دوسری جانب کر بیٹھی تھی۔ اس کا یوں رخا پن نہ جانے کیوں برہان کو تکلیف دے رہا تھا۔ آپ نے صبح ساری میڈیسنز لی تھی؟ وہ اپنے ڈاکٹر والے پروفیشنل انداز میں اس سے مخاطب ہوئے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کومل ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور بس خاموش کھڑی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ دونوں بات کریں اور بیچ میں حائل ہوئی یہ دیوار ختم ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں زرتشم، اب کی بار وہ تھوڑے سخت لہجے میں گویا ہوئے، جس پر زرتشم نے سپاٹ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ پوچھ رہا ہوں کہ لی تھی دوائیں؟ وہ جھٹ سے لہجہ دھیما کرتے بہت نرمی سے پوچھنے لگے۔ یہ منظر کومل کے لیے حیران کن تھا۔ وہ گردن جھکائے حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ کتنی ہی دیر سب کچھ خاموشی سے چلتا رہا، جب ڈاکٹر برہان کی دھیمی آواز کمرے میں گونجی، میں کل کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں نادم سے اس غلطی کی معافی مانگ رہے تھے جو انہوں نے کی بھی نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی ان کی وجہ سے روئی، یہ ملال ان کو بری طرح سے اندر تک کھا رہا تھا۔ گل نے پھر بھی ان کی جانب نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے رخی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تو خاموشی سے ان سے اپنا چیک اپ کرواتی رہی، لیکن اب اس کی بس تھی۔ وہ دھیرے سے اپنا بازو ان کے ہاتھ سے چھڑوا گئی، جو اشارہ تھا کہ وہ ان سے اپنا علاج نہیں کروائے گی۔ برہان سمجھ چکے تھے، تب ہی آنکھوں کے اشارے سے کومل کو پاس بلایا، جو ان کی جگہ زرتشم کی ایکسرسائز کروانے لگی تھی۔ جیسے جیسے ڈاکٹر برہان اسے بتاتے جا رہے تھے، ویسے ویسے اس ایکسرسائز کے بعد زرتشم کے ساخت وجود میں بہت دیر تک حرکت کرنے کی طاقت آ گئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اچھے سے ہلا سکتی تھی، اٹک اٹک کر ہی صحیح، لیکن بات ضرور کرتی تھی۔ ابھی تک دھڑ کا نچلا حصہ بے حس تھا، لیکن وہ بھی جلد ہی تیسرے ڈوز کے بعد ٹھیک ہو جانے والا تھا۔
آج کا موسم بہت خراب ہے لیکن پھر بھی حسین ہے نا کومل؟ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے باہر سے نظر آنے والے خوبصورت نظارے کو دیکھ ذو معنی سے انداز میں بولے۔ کومل نے آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھا۔ یہ بات موسم کے لیے نہیں تھی، یہ تو وہ جانتی تھی، بچی تھوڑی تھی۔ اس نے کن نظروں سے زرتشم کو دیکھا جو منہ پھلائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بہت حسین ہے واقعی۔ کومل کا انداز زچ کرنے والا تھا۔ برہان رخ موڑے موڑے گہری مسکراہٹ مسکرانے لگے۔ پاشا ولا کے لان میں موجود ملازم پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ پانی کے قطرے جیسے موتی بن کر ان خوبصورت جاندار پودوں پر برس رہے تھے۔ تب ہی گیٹ کھلتے ایک رینج روور پاشا ولا میں داخل ہوئی۔ ملازم نے مڑ کر اس جانب دیکھا۔ گاڑی کے پورچ میں کھڑے ہوتے اس سے پہلے اترنے والا داراب نظر آیا تھا۔ آج وہ وردی میں نہیں تھا۔ کیمل رنگ کی پینٹ اور بلیک کلر کی گول گلے والی شرٹ پر کیمل ہی رنگ کی جیکٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ اپنی فل دبنگ پرسنالٹی کے ساتھ پاشا ولا کی سرزمین پر اترا تھا۔ وردی کے بغیر بھی اس کی شخصیت میں ایک رعب سا تھا جو دور سے ہی دیکھنے والوں کو محسوس ہو جاتا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے پچھلی نشستوں کا دروازہ کھولا۔ ان کے کھلتے ہی پھول دار لمبی فراک پہنے مہروز اور اس کے بعد بلیک پینٹ پر مہندی رنگ کی شرٹ، بالوں کا جوڑا بنائے مہرام گاڑی سے نیچے اتری۔ مہرام کا چہرہ اسپاٹ تھا، ایسے جیسے کسی ریاست کی شہزادی نے اپنی سلطنت پر قدم رکھا ہو۔ وہ گاڑی سے نکل کر داراب کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس کا پہلا تاثر جتنا خطرناک اور اسمارٹ تھا، اگلا اتنا ہی کیوٹ اور خوبصورت تھا۔ آپ دونوں اندر جاؤ، میں کال کر آیا۔ داراب کا موبائل بیپ کرنے لگا تھا۔ جسے پک کرتے وہ دونوں کے گال تھپ تھپا کر کال اٹھاتے ایک جانب ہو گیا۔ چلو مہرو اندر چلتے ہیں۔ مہروز کو اتنی بے چینی تھی اندر جانے کی کہ وہ اپنے داراب چاچو کا بھی انتظار نہیں کر سکی۔ چاچو کے ساتھ چلیں گے نا مہجی؟ وہ بڑی بہنوں کی طرح اسے پیار سے سمجھانے لگے۔ نو، یہ بھی تو زی چاچو کا گھر ہے، چلو نا۔ وہ اپنے زی چاچو کا گھر ملیشیا میں دیکھ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ بالکل فیری ٹیل کی کہانیوں جیسا خوبصورت بنگلہ تھا۔ مہرام کے منع کرنے کے باوجود بھی مہروز اسے زبردستی کھینچ کر اندر لے آئی، جہاں سامنے ہی زحال لاؤنج میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ باقی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ چاچو! مہروز کے چیخنے پر زحال نے بے اختیار مڑ کر
گھر کی دہلیز پر کھڑی ان معصوم پریوں کو دیکھا۔ ان کو دیکھتے ہی وہ بے یقین سا اپنی جگہ سے اٹھتا چلا گیا۔ جب مہروز بھاگتی ہوئی آ کر زور سے اس کے ساتھ لپٹ گئی، ذیحال بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ بے یقین سا اپنے ساتھ لگی مہروز کو دیکھنے لگا۔ ذیحال کا سانس رکنا بنتا تھا، کیونکہ وہ بچی اس کے بھائی کا خون تھی، اس بھائی کا خون جو کبھی اسی طرح اسے اس کے بچپن میں اپنے ساتھ لپٹا لیتا تھا۔ جمل اور باقی سب بھی ان کی آواز پر لاؤنج میں آ گئی۔ ان دونوں کو دیکھ سب سے پہلے جمل کی آنکھیں متحیر سی پھیلیں، پھر ان میں ایک خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ مہرام بھی آگے آتی ذیحال کے ساتھ لگ گئی۔ وہ کبھی مہروز کو دیکھے تو کبھی مہرام کو، دل دونوں کو دیکھتے جیسے خوشی سے پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا دونوں کو تڑپ کر اپنے کندھوں سے لگا گیا۔ جی چاچو، آپ کیسے ہو؟ مہروز معصومیت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رسماً پوچھنے لگی، لیکن یہ الفاظ بڑوں کے لیے کبھی کبھی کتنے معنی رکھتے ہیں یہ بچیاں نہیں جانتی تھی۔ میں بہت اچھا بچے، آپ دونوں کو دیکھ کر بہت اچھا۔ ذیحال کی آواز میں نمی سی گھل گئی تھی۔ وہ دونوں کو چہروں سے تھامے ان کے ماتھے پر بوسے ثبت کرتے، پھر سے دونوں کو اپنے ساتھ لگا گیا، جیسے اپنے خون کے لیے تڑپتے دل کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ چاچو، ہم نے آپ کو سرپرائز کر دیا نا؟ ذیحال کا ایسا شاکڈ ری ایکشن دیکھ مہروز کو شرارت سوجی، جس پر ذیحال پہلے تھوڑا چونکا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ جی میری جان، آپ نے چاچو کو سرپرائز کیا، اور چاچو آپ کے اس سرپرائز پر صدقے واری جائیں گے۔ وہ اس کے گال چومتا محبت بھرے لہجے میں بولا، نہیں، آپ کہیں نہیں جانا، ورنہ جمل چاچی آپ کو کیسے ڈھونڈیں گی؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹاتی کس تیزی سے بولی کہ ایک پل کو ذیحال بھی دنگ رہ گیا۔ جمل اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی پر ذیحال کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ یو ناٹی گرل! ذیحال کے اس کی ناک دبانے پر مہروز کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جامل کو اس لڑکی سے انتہا کی جیلسی فیل ہوئی، جو اس کے باپ سے اس کے حصے کا پیار لے رہی تھی۔ ہاں، اس کے حصے کا۔ ذیحال خان افندی صرف جامل خان افندی کا تھا، تو اس کا سارا پیار بھی صرف اسی کا تھا۔ وہ زور سے مٹھی بھینچے بے وجہ رونے لگا۔ سب نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا، جو بنا وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے جامل؟ ذیحال اٹھ کر ان کے پاس آتے گود میں لے گیا، لیکن جامل کبھی اس کی ناک کھینچتے یا کبھی ہونٹ کھینچتے اپنے کیوٹ سے غصے کی نمائش کرنے لگا۔ ارے میری جان، کیا ہوا؟ بابا کو بتاؤ تو۔ ذیحال کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا
اس کا بیٹا کیوں اتنے غصے میں ہے. یوں شیتل آپ چیٹر ہو. وہ روتے ہوئے بھی پوری اپنی ماں کی جھلک دے رہا تھا. زحال بے ساختہ گہرا ہنس دیا اور اپنے بیٹے کو زور سے اپنے سینے میں بھیجے اس کے سر پر بوسہ دے گیا. نو میرا بیٹا، بابا صرف آپ کے ہیں، اوکے؟ زمل ان دونوں کو آپس میں لگے دیکھ مہروز اور مہرام سے ملی. سب بھی نہایت خوش دلی سے ان سے ملی تھی. سب سے مل کر ان دونوں کے چہروں کی چمک دیکھنے لائق تھی. ایسی چمک جو شاید اتنے دن حویلی میں رہتے ہوئے ان کے چہروں پر نہیں آئی تھی. واہ یو بیوٹیفل، بابا آپ بیوٹیفل ہو. اپنے باپ کو چیٹر ٹھہرائے جانے پر پہلی بار زالے کی جانب سے اتنا کوئک ریاکشن آیا تھا. وہ پورے دل سے اپنی بیٹی کی محبت پر کسی پھول کی طرح کھل اٹھا تھا. وہ زامل زالے کو گود میں لیے دروازے کی جانب دیکھنے لگا جیسے نگاہیں کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں. تبھی زمل نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. آپ مان کیوں نہیں جاتے؟ خون کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے. وہ موقع پر چوٹ مارتی ایک جانب ہو گئی جبکہ زحال اس کی بات پر کچھ دیر جیسے سانس تک نہیں لے سکا. اسی وقت اسے دروازے کی دہلیز پر کھڑا داراب دکھائی دیا جس کے چہرے پر ایک عاجزی تھی، ایک ڈر تھا، تھوڑی جھجک تھی دھتکار دیے جانے کی. زحال اسے دیکھ زالے کو بے اختیار نیچے صوفے پر چھوڑ گیا. باقی سب بھی جیسے اس وقت میں اپنا سانس تک روک گئے. دو بھائی آمنے سامنے تھے. منظر بہت عام لگ رہا تھا لیکن جب تک ان کے اندر کا حال کوئی نہ جان لیتا. اوکے ویورز، تو یہ تھی ایپیسوڈ. آئی ہوپ کہ آپ کو کل والے ایپیسوڈ کا اندازہ ہو گیا ہوگا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.